الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو على نفسك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، سب سے پہلے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بیٹھ کر آپ جو سن رہے ہیں، دین کی جو باتیں جان رہے ہیں، وہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی اونچی عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں، وہ تو جب مستقل اس پر بیان کیا جاتا ہے، جب سنائی جاتی ہیں۔ اب دیکھ میں چھوٹی سی بات، تاکہ آسانی سے بہت بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ بڑے بڑے علماء جن کو امام کہا جاتا ہے 4 ہیں: حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ تو بڑے عالم ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ آپ کی زندگی کا بس یہ ایک آخری دن باقی ہے، بس یہ ایک دن باقی ہے اور آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے، تو آپ یہ دن کس کام میں گزاریں گے؟ سوال ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، تو آپ وہ اپنی زندگی کا آخری دن کس عمل میں گزاریں گے؟ تو دیکھو میرے دوستو، ان کا جواب سننے سے پہلے ہم آپس میں کچھ غور کریں۔ بتاؤ یہ دن کتنا اہم دن ہے، اس کو کون سے عمل میں گزارنا چاہیے، کون سے کام میں گزارنا چاہیے؟ بس بات تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم کام ہو، جو سب سے زیادہ اہم ہو، سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والا ہو، اس عمل میں ہم اس کو گزاریں۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنا وہ دن علم دین سکھانے میں گزاروں گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ دین سیکھنا اور دین سکھانا کتنا اہم ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ جی، دین سیکھنا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہے، اس کا ایک یہ طریقہ عام آدمیوں کے لیے سب سے آسان ہے۔ آپ کو کتاب دے دی جائے پڑھنے کے لیے، تو میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سب آسان سے آسان کتاب بھی نہیں سمجھ سکیں،
اردو زبان میں بھی، ہندی زبان اگر آپ جاننے والے ہیں ہندی میں آپ کو دے دی جاوے، اور اردو زبان آپ جاننے والے ہیں تو اردو میں آپ کو دے دی جاوے، تو آسان سے آسان کتاب بھی آپ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب ایک عالم واز کہے گا، بس کسی کو تو چھوڑے، ورنہ زیادہ تر یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر، یہ فیصلہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہاں سننے والے کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کون سی بولی سمجھتے ہیں، کون سے الفاظ سمجھتے ہیں، اور کون سی بات سمجھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اسی کے مطابق بیان کرتا ہے، تو وہ اکثر و بیشتر سننے والوں کے سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہیں قرآن پاک کی آیت سے، کہیں حدیث سے، کہیں مثال سے، کہیں بزرگوں کے واقعات سے، کہیں صحابہ کے واقعات سے اس بات کو خوب سمجھاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مبارک عمل ہے، اور جب یہ موقع ملا کرے اسے چھوڑا کرے۔ خاص طور سے میں جھجک جاتا ہوں ایسی بات کہتے ہیں، اس میں اپنی تعریف لازم آتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بہرحال کہنی تو پڑے گی۔ جب آپ کسی ماہر عالم دین کا واعظ دیکھیں تو اس میں ضرور شریک ہوا کریں، اس میں ضرور شریک ہوا کریں، بلکہ اس دن نفل چھوڑ دیا کریں اگر چھوڑنا ہی پڑے تو، اور دوسرا جو آپ کا معمول ہے وہ چھوڑ دیا کریں اس دن اگر چھوڑنا ہی پڑے تو، اور اس بات میں شریک ہوا کریں۔ ماہر عالم دین کی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا بھائی میں۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھا کریں، اور اس میں ضرور شرکت کیا کریں، سمجھا کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو آپ واعظ کے بعد پوچھ لیا کریں، یہی مجلس میں پوچھ لیا کریں یا بعد میں ملاقات میں پوچھ لیا کریں۔ اچھا، اب میں ایک بات کہوں گا آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں اگر آ گئی ہوں وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں، جی ہاں، وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں، میرے مرد بھائی بھی، دوست احباب بھی، سب اس بات کو غور سے سنیں۔ آپ نے حج کیا ہوگا تو آپ جنت المعلی میں پہنچے ہوں گے۔ جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، وہاں آپ گئے ہوں گے۔ وہ چھوٹا سا قبرستان ہے، اور وہاں پر مردے بہت دفن ہوتے ہیں۔ اب تو کچھ اور ہی شکل ہو گئی، پکی قبریں سی بنا دی، گڈھے سے بنا دیے انہوں نے، اس میں مٹی بھر رکھی ہے، بس اس میں رکھتے ہیں، اوپر سے ڈھکن ڈھک دیتے ہیں، پھر کھول کے دیکھ لیں، جب وہ ہڈیاں گل جائیں تو پھر دوسرا رکھ دیں اس میں۔ بہرحال وہ چھوٹا سا قبرستان ہے، اور مردے وہاں بہت دفن ہوتے ہیں۔ تو کچھ ہی دن پہلے ایک قبر میں ایک عالم صاحب کو دفن کیا گیا۔ اس کی کچھ مدت کے بعد وہاں برابر میں دوسری قبر کھودی گئی، تو وہ قبر کھل گئی، دیکھا کہ اس میں وہ عالم صاحب موجود نہیں ہے، بلکہ ایک انگریز لڑکی کی لاش اس قبر میں موجود ہے۔ تو یہ عجیب غریب بات دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ ہم نے تو کچھ ہی دن پہلے یہاں ایک عالم دین کو دفن کیا تھا، اور اس قبر میں وہ عالم دین تو یہاں موجود ہے نہیں، یہاں پر ایک لڑکی موجود ہے۔ تو حج کرنے آئے ہوئے تھے ایک عالم، ایک صاحب، عالم نہ کہ ایک صاحب حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی جو دیکھا جھانک کر، تو اس لڑکی کا چہرہ جو کھلا ہوا تھا وہ دیکھا، تو کہنے لگے یہ تو فرانس کی رہنے والی ہے اور میری شاگرد ہے، مجھ سے اس نے پڑھا۔
میں خوب جانتا ہوں اس کا نام بھی، اس کے ماں باپ کو بھی، اس کے گھر کو بھی، یہ میرے سامنے پڑھی ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا ہے، اور کئی بار انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو وہاں موجود لوگوں میں تجسس، پوچھ تاچھ، جستجو بڑھی۔ یہاں مکہ مکرمہ میں تو کوئی کافر داخل بھی نہیں ہو سکتا، آ بھی نہیں سکتا، پھر یہ لاش یہاں پر کیسے آئی؟ اور ہم نے تو یہاں ابھی کچھ دن پہلے ایک عالم دین کو دفن کیا تھا، وہ کہاں گئے اور یہ لڑکی یہاں کہاں سے آئی؟ تو ان کے بتانے پر ذہن دوڑا اور لوگ پوچھ تاچھ کے واسطے، تحقیق تفتیش کے واسطے ان صاحب کو لے کر فرانس ہی پہنچ گئے۔ اس لڑکی کے گھر گئے اور ان کے استاد نے پوچھا کہ وہ فلاں کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو کہاں دفن کیا تھا تم نے؟ ہم نے اپنے قبرستان میں ہی فلاں جگہ دفن کیا تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ تم جانتے ہو میں اس کا استاد ہوں، میں اس کو خوب پہچانتا ہوں، میں نے اس کی لاش مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں دیکھی ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو یہاں دفن کیا ہے۔ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ تو اس کے گھر والے بھی قبر کھولنے پر آمادہ تیار ہو گئے، اور اس لڑکی کی قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ عالم اس میں موجود ہے جو مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں اس قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ اب معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا۔ عقل حیران ہو رہی تھی کہ جس کو جنت المعلی میں دفن کیا گیا ہے وہ تو یہاں فرانس میں پہنچ گیا، اور جس کو یہاں فرانس میں دفن کیا گیا ہے وہ جنت المعلی میں اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے تو کیا ہے؟ تو آنے والوں نے اس لڑکی کے ماں باپ سے، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی نیک عمل بتاؤ تم، کوئی اچھا عمل بتاؤ تم۔ تو اس کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اور تو کوئی ایسی خاص قابل ذکر بات نہیں ہے، لیکن وہ بات بات میں کثرت سے اسلام کی خوبیاں بیان کیا کرتی تھی۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اور تو اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں وہ بات میں کثرت سے اسلام کی خوبیاں بیان کیا کرتی تھی۔ اسی سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے اس کو نوازا، اور اس کی یہ عزت افزائی کی، دنیا ہی میں اس کو یہ عزت بخشی کہ اپنے حکم سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے جیسے بھی اللہ نے چاہا، جس طرح بھی اس کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ وہ لوگ واپس مکہ مکرمہ میں آئے اور ان عالم دین کے گھر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کا کوئی عمل بتاؤ، ان کی کوئی بات بتاؤ، ہم نے ان کو ایسا ایسا دیکھا ہے اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی نے بتایا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ جب ان کے ذمہ غسل فرض ہوتا تھا
اور ان کو نہانا پڑتا تھا رات میں یا صبح میں، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب بہت اچھا ہے کہ اس میں غسل فرض نہیں۔ اسی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ مذہب اسلام کے اس حکم کو ناپسند کرتے تھے، جس کی سزا یہ ہوئی کہ ایمان سے محروم ہوئے، ایمان کی دولت لے لی گئی، چھین لی گئی، اور مکہ مکرمہ کے مبارک قبرستان سے کافروں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ میرے دوستو، اس بات سے آپ خوب سمجھ گئے، بغیر بتائے سمجھ گئے کہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی اسلام کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے، اسلام کے احکام کو پسند کرنے کی وجہ سے، اور ایمان سے محروم ہو گیا اسلام کے حکم کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھو، اب ٹٹولو اپنے دل کو۔ اگلی بات تو ہوتی رہے گی۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھ میں آئی، اگر ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اور ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اور ہمیں اللہ کے غصے، اس کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو پسند کریں، اسلام کے ہر حکم کو پسند کریں، بلکہ ان کی خوبیوں کا ایسا یقین رکھیں اسلام کے احکام کے اتنا پسند کریں کہ دوسرے لوگ بھی اگر شک و شبہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم ان کے کہنے سے بھی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہمارا یقین اور ہمارا علم اتنا ہو کہ ہم دلیل سے ان کو سمجھا سکیں، ان کو خاموش کر سکیں کہ ہمارا دین مذہب اچھا ہے، ہمارے دین مذہب کے احکام زیادہ اچھے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو بس پھر وہی خطرہ ہے جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور میرے دوستو، یہ تو بات آپ کو بتائی، اور بھی بتا دوں گا میں تھوڑی سی، کیونکہ میں بات تو دوسری کروں گا، لیکن پہلے یہ بات دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں میں۔ پہلے آدمی پسند کرتا ہے، پھر خریدتا ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی جی؟ اور پہلے آدمی ناپسند کرتا ہے، پھر پھینکتا ہے۔ تو کیا سمجھے ہم؟ یہ سمجھے ہم کہ جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ ناپسندیدگی نفرت کی حد تک بڑھے گی، اور ہم اوپر اس کو دل سے نکال پھینکیں گے۔ اور جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، رفتہ اس کی محبت بڑھے گی، اور ہم اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے دین کا علم اتنا سیکھو کہ دین کے کسی حکم میں شک و شبہ نہ رہے، اور دین کا علم اتنا سیکھو کہ ہمارا یہ یقین بنے کہ یہی حکم اور یہی طریقہ، یہی تعلیم سب سے اچھی ہے، حقیقت بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جی۔ اللہ سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ انسانوں کا خیر خواہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا بھیجا ہوا دستور، اس کا بھیجا ہوا قانون تو ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی واسطے دوستو، کسی مفتی سے معلوم کرو گے، آپ دارالفتہ سے جا کر معلوم کرو گے تو آپ کو یہ مسئلہ بتایا جائے گا، اگر دین کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم
جس کو آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، جس کو آپ کہہ لیجیے گا سنت، سب سے نیچے درجے کا، اگر اس کو کوئی حقیر سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے تو ایمان ختم۔ اور اگر دین کا بڑے سے بڑا حکم مثلا نماز، اس کو آدمی پسند کرتا ہے لیکن چھوڑ رہا ہے کسی وجہ سے، یا چھوٹ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے، چھوٹنے میں اور چھوڑنے میں، تو بھی اس کا ایمان نہیں جاتا، تو بھی وہ مومن رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ اسلام کے احکام کو ناپسند کرنا یہ کتنا خطرناک ہے۔ کسی بھی حکم کو دیکھو، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، یہ بدھ کے دن کی صبح کا واقعہ ہے۔ ایک عام آدمی تھے بیچارے سہارنپور کے، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ قطب شہر میں ایک قبر کھولی گئی کسی مقدمے کی کارروائی کی وجہ سے، پوسٹ مارٹم کی وجہ سے۔ وہ کئی مہینے کے بعد، 9 مہینے کے 10 مہینے کے بعد قبر کھولی گئی تو اس میں ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کو گویا کہ اکٹھی کر کے ایک ٹھیلے میں بھری۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے بھائی وہاں موجود تھے، تو بعضوں نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، تو نے اپنی بہن کی ہڈیوں کو برباد کر بے عزت کروایا۔ شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں، کہ میں کیا جانوں شریعت کو، اب شریعت کو دیکھوں یا عدالت کے قانون کو دیکھوں، وہ تو اس کے بغیر کرنے کے نہیں کچھ۔ اب آپ دیکھو اس کے دل میں شریعت کی کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں شریعت کی عظمت ہوتی، اس کے دل میں شریعت کا احترام ہوتا تو وہ مقدمہ ہی نہ کرتا۔ جو کچھ ہو گیا تھا ہو گیا تھا۔ آخر دنیا کے بعد بھی تو ایک عدالت ہے جہاں انصاف ہی انصاف ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو اور اس بات کو پلے باندھ لو، ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ اگر ہم سے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جاوے تو توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کریں گے، شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کریں گے اور غلط ٹھہراویں گے تو میرے دوستو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تو بات بالکل میں نے آپ کو اسلامی نقطۂ نظر سے کی، ایمانی نقطۂ نظر سے کی۔ اب میں آپ کو کئی مہینوں سے، آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، جہاں بھی جاتا ہوں بس یہی بات ہے آج اب میری زبان پر، کہ اگر ہم غور سے دیکھیں، انصاف سے کام لیں تو اسلام کے احکام سب سے زیادہ اچھے احکام ہیں، اور دنیا میں سارے انسانوں کے بھلے کے لیے ہیں، نفع کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے نفع کے لیے ہیں اور سارے انسانوں کے بھلے کے لیے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں وہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج کل کچھ معاملات ہیں اور کسی بستی، کسی خاندان کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں یہ بیماری ہے دوسروں میں نہیں ہے، بلکہ قریب قریب سبھی جگہ۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے میرے دوستو، اب سچی گواہی نہیں بلکہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔
بلکہ سچی گواہی کو چھپاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. جھوٹے مقدمے بنا کے جھوٹی گواہی دینے کے واسطے تیار ہیں. تو دیکھو میرے دوستو، یہ ایک انتہائی سماجی معاشرتی جرم ہے جس کی بنا پر سارا نظام فیل ہو گیا، ساری عدالتیں فیل ہو گئی ہیں جھوٹی گواہی کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کسی مفتی کے سامنے مسئلہ چلا جاوے، کسی قاضی کے سامنے مسئلہ چلا جاوے، یا کسی دنیاوی حاکم اور عدالت کے پاس مقدمہ چلا جاوے، تو سب کچھ جو بھی کچھ ہوگا وہ گواہوں کے بیان کے پر ہوگا. تو اگر گواہ جھوٹے کھڑے کر دیے گئے اور گواہ جھوٹے گواہی دینے کے واسطے تیار ہو گئے تو سب کچھ فیل، سارا قانون فیل، سب کچھ فیل. اور اس کا نقصان کہاں کہاں پہنچے گا، کس کس کو پہنچے گا، کچھ پتہ نہیں. بالکل میں نے عقلی نقطہ نظر سے بات آپ کو بتائی ہے. اب آگے شریعت کی نگاہ میں جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. جی ایک حدیث پاک میں نہیں، کئی حدیث پاک میں آیا، کئی حدیث پاک میں آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ والقول وشہادۃ الزور، اور ایک میں القول الزور، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. یہ اتنا بڑا گناہ. دیکھو اب یہاں بھی ہم اسی طرح سوچتے ہیں، اسی طرح سمجھتے ہیں. آخر اللہ رب العزت نے جھوٹی گواہی کو اتنا بڑا جرم کیوں قرار دیا؟ میرے دوستو ظاہر بات ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ سب عدالت، مقدمہ، کچہری، قاضی، عدالت سب فیل، سب بیکار. اب دیکھو اسلام ہمیں کیسی اچھی بات بتلاتا ہے. اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے واسطے کیسے اچھے بات. آگے بھی کچھ بیان کروں گا. ایک بات ذہن میں آ گئی، کبھی پھر وہ ذہن سے نکل جاوے، ہے بہت ضروری، ہے بہت ضروری. اور وہ یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ اب تو جھوٹ بولے بغیر مقدمہ چلتا ہی نہیں، اور اب تو جھوٹی گواہی کے بغیر کام چلتا ہی نہیں. یہی ہے نا، عام بات یہ ہے، عام زبان یہ ہے میرے دوست، عام بات یہ ہے. دیکھ لو دوستو، اسی بات کو دوبارہ یاد کر لو جو ان سے میں نے ابھی بتائی ہے کہ یہ سارے فیصلے یہاں دنیا میں نہیں ہونے کے، سارے فیصلے یہاں دنیا میں نہیں ہونے کے، بلکہ اصل عدالت تو بعد میں لگے گی. یہاں کی مان لو، میں اس کہنے والے کی بات کو تسلیم کر کے جب بات کر رہا ہوں، اس کو مان لو نہیں کام چلتا اور آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، یا آپ کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، یا آپ کو اپنی کسی جائیداد سے، زمین سے، اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. لیکن میرے دوستو ایک نقصان تو یہ ہے، اور ایک نقصان کل قیامت میں جھوٹا مقدمہ کرنے اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے ہوگا. دیکھو کون سا برداشت کرو گے، کون سا نقصان برداشت کرنے میں فائدہ ہے. دیکھ لو، سوچ لو، دیکھ لو، سوچ لو. یہ
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ انصاف کرنے کا حکم دیا، انصاف کی بات کہنے کا حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اللہ چاہو اور یوں شاہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے نزدیکی لوگوں کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے قرابت داروں کے خلاف ہو، تمہارے دوستوں کے خلاف ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ اللہ صاف صاف حکم فرما رہے ہیں۔ اس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، آپ خود بھی سمجھتے ہیں، جانتے۔ ایک بات میں پھر اپنی بات کو روک کے پھر دوسری ایک بات کہہ رہا ہوں، اور کبھی میں پھر بھول جاؤں۔ میرے دوستو، مان جاؤ، یقین کر لو، ہمارا اس پر عقیدہ ہے لیکن وہ ہمارے ذہنوں سے پوشیدہ ہے۔ زندگی موت تک کا نام نہیں ہے، موت تک ہی زندگی نہیں ہے، نہیں، اس دنیا میں موت کے بعد، مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اور اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے جس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ میرے دوستو، نفع نقصان کا فیصلہ اس زندگی کو سامنے رکھ کے نہ کرو، بلکہ نفع نقصان کا فیصلہ عالم برزخ اور عالم آخرت کو بھی سامنے رکھ کر کرو۔ جی، راحت آرام کا فیصلہ صرف اس زندگی کو سامنے رکھ کر نہ کرو، بلکہ عالم آخرت اور عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ صرف کہہ لو عالم آخرت، اسی میں عالم برزخ بھی آ گئی، اس سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ یہ ایک دوسری اور بات یاد آئی، ایک دوسری بات اور یاد آئی۔ جی ہاں، آج کل تو کچھ اور کہتے ہیں لیکن شریعت اس میں کچھ اور کہتی ہے۔ یوں آج کل تو واٹس ایپ پہ گھومتے دیکھا ہم نے اور دوسروں کی زبان سے سنا کہ ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے اور ظلم سہنا بھی ایک غلطی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوست، حدیث پاک ہے، اس کے صحیح پورے الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، یوں فرمایا کہ ظالم مت ہو اگرچہ خود تجھ پر ظلم کیا جائے، تو ظالم مت بن اگرچہ خود تجھ پر ظلم کیا جائے۔ دیکھو کتنی انصاف کی اور کتنی صحیح بات ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں میں آپ کو ابھی۔ ہاں، مسجد میں سے میرے جوتے اٹھا لیے کسی نے اور میں ننگے پیر ہو گیا، تو میں نے بھی دیکھا کہ کون سے بڑھیا سے، کون سے میرے پیر میں آ سکے، جو ان سے اچھے سے جوتے لگے اور میرے پیر میں آ سکے میں انہیں پہن کے چل دیا۔ ارے میرے بھی تو اٹھا لیے، تو اگر میں کسی کے اٹھا کے لے جا رہا ہوں تو کون سا ظلم کر دیا میں نے؟ کیا حرج ہو گیا؟ ہاں،
یہ نہیں. اگر اس چور سے، اس شخص سے جس نے تمہارا جوتا چرایا ہے حساب لیا جاوے گا تو تم سے بھی حساب لیا جاوے گا. تم نے دوسرے کا جوتا چرایا ہے، دوسرے کا جوتا پہنا ہے. تو میرے دوستو، مظلوم بننا تو گوارا کر لو، دنیا کا نقصان تو گوارا کر لو، لیکن اللہ کی پکڑ کی طرف سے بے خوف نہ. اور صحیح معنی میں تو بدلے کا دن، انصاف کا دن وہی دن ہے. یہاں تو پتہ نہیں سچ بول کے بھی انصاف ملے نہ ملے، اور جھوٹ بول کے بھی انصاف ملے یا نہ ملے. وہاں تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. وہاں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. وہاں تو اتنے گواہ موجود ہوں گے اور سچے گواہ موجود ہوں گے کہ ان کی گواہی کو رد ہی نہیں کیا جائے گا. وہ وقت گواہی دے گا، جس وقت میں وہ جرم کیا گیا ہے. وہ زمین گواہی دے گی، جس زمین پر وہ جرم کیا گیا ہے. وہ زبان گواہی دے گی، جس زبان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جھوٹی گواہی دی گئی ہے. وہ ہاتھ اور پاؤں گواہ دیں گے جن کو ان میں استعمال کیا گیا. تو بہرحال یہ اب دونوں نقطہ نظر سے دیکھو، شریعت کی نظر سے بھی دیکھو اور بالکل محض عقلی اور سماجی اعتبار سے بھی دیکھو کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو تو اس کا نقصان کہاں تک پہنچے گا. بہرحال شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے اور شریعت میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی انصاف کی بات کہے، سچ بات کہے، اگرچہ وہ خود اس کے خلاف ہو. اگرچہ وہ خود اس کے خلاف. ابھی تو خالی ہے، ادھر پیچھے بہت جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے. میرے دوستو، وہ آیت شریفہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ آیت شریفہ کا بھی مطلب آپ کو بتا دوں. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکے والوں نے کتنا ستایا، سب کو معلوم ہے. اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور اس کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے واسطے تشریف لائے تو ان کو حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا اور عمرہ تک کرنے نہیں دیا گیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ دیکھو، سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں میں، ذلت آمیز شرائط کے ساتھ فیصلہ ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دب کر فیصلہ کیا اور ان کی ناجائز نہ مانے جانے والی شرطوں کو بھی مان کر فیصلہ کیا، صلح کی. تو دیکھو دوستو، کتنا غیظ و غضب مسلمانوں کے دل میں بھی تھا، مسلمانوں کے دل میں بھی تھا. یہاں یہ بات روک کے میں ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی بتاؤں آپ کو. اور وہ کیوں بتاؤں؟ ہاں، ضرورت ہے اس کی، مجھے بھی اور آپ کو بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرورت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے
اسی وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا گیا. جی. اور بہادر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں جہاد کرنے کی، بدلہ لینے کی اجازت دی جائے. کسی پر خود ظلم ہوتا یا وہ کسی اپنے یار پیارے پر ظلم دیکھتا یا اپنے کمزور مسلمان بھائیوں پر ظلم دیکھتا، اس سے برداشت نہ ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نرمی سے سمجھاتے رہتے تھے. لیکن جب یہ کثرت سے ایسا ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی سے سمجھایا ان کو اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس معمولی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں کی تو کھالیں تک، زندہ لوگوں کی کھالیں تک اتاری گئی ہیں، انہوں نے وہ بھی برداشت کیا. تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ میں غصہ کتنا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر برداشت ہی کر لینا چاہیے، چاہے واقعی اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو بہرحال دیکھو صحابہ کرام میں کتنا غصہ تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تب ان کے دل میں حوصلے تھے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، یعنی اپنے بدلے لیں گے. چنانچہ بعض صحابہ کرام نے جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اس طرح کی بات بھی کہی تھی کہ آج تو بدلے کا دن ہے. اس طرح کی بات بھی کہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وہیں پر کاٹ دیا کہ نہیں، بدلے کا دن نہیں، آج مکہ والوں کے لیے یہ عزت کا دن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریف نازل فرمائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو ان پر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کر دے. کسی قوم کی دشمنی ان کے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے تم کو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اس کا حاصل یہ ہے میرے دوستو کہ وہ لوگ جن سے تمہاری دشمنی ہے اور واقعی وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی تم کو انصاف کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی تم کو ناانصافی نہیں کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح صاف ہو گئی. اب میں اسی سے متعلق ایک دو واقعہ سنا کے پھر اپنی بات بدلوں گا اور دوسری بات بتاؤں گا. اسلام میں کتنا انصاف، اسلام میں کتنا انصاف. دیکھو، اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ چوری کرنے والے کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا جب شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق چوری ثابت ہو جائے گی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے کچھ چوری کی جس کا نام تھا فاطمہ بنت قیس. تو چوری ثابت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ کاٹنے والے تھے. تو بعض تو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان سامنے آ گئے، ہاں، اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس فاطمہ کا ہاتھ مت کاٹیے، اس کا نام بھی فاطمہ، آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ،
تو یہ مشہور ہو جائے گا کہ فاطمہ نے، اور کچھ لوگ سمجھیں گے کہ محمد کی بیٹی نے چوری کی ہے اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس سے مسلمان بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا۔ وہ بھولے بھالے یہاں آ گئے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ ہر بات کو اسلام اور مسلمانوں پہ لے آتے ہیں۔ ارے بھائی، جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو بھی تو سدھارنا چاہیے۔ اچھا خیر، اور کچھ لوگ وہ یہی تھے، چاہتے تھے ان کے خاندان والے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، فاطمہ بنت قیس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عام حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب اللہ کے کسی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی تھی تو اس وقت آپ غصے میں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے اسلام میں انصاف، یہ ہے اسلام میں انصاف۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود خلیفہ ہے، بادشاہ کہہ لیجئے گا، ویسے بادشاہ نہیں ہوتا اسلام میں، اسلامی حکومت میں خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ اور بادشاہ کا بڑا فرق ہے۔ انہوں نے اپنی ایک زرہ، لوہے کا کرتا کہہ لو آپ اس کو آسانی سے سمجھنے کے واسطے، جو جنگ کے وقت پہنا جاتا تھا تلوار کے وار کو روکنے کے واسطے، تلوار کی کاٹ کو روکنے کے واسطے، زرہ کہتے ہیں اس کو۔ ہو سکتا ہے آپ نے عجائب گھر میں، جس کو آپ میوزیم کہتے ہیں آج کل، وہاں دیکھی بھی ہونی، ڈھال اور زرہ۔ تو اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، یہودی کے پاس دیکھی، اور انہوں نے پہچان لی یہ میری زرہ ہے۔ ہوگی کوئی نشانی، کچھ نہ کچھ تو بہرحال نشانی ہوتی ہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قاضی تھے، ان کا نام تھا قاضی شریح۔ ان کے پاس مقدمہ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے، اپنے ماتحت قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ فلاں شخص کے پاس میری زرہ ہے، وہ میری زرہ دلوائی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں ان اسلام کا انصاف؟ کیا طاقت نہیں تھی، کون سی طاقت نہیں تھی علی کے ہاتھ میں کہ وہ اپنی زرہ لے لیتے؟ کون روکتا ان کو؟ نہیں۔ لیکن قاعدہ نہیں کہتا، قانون نہیں کہتا، اسلامی قانون نہیں کہتا۔ انہوں نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کیا، قاضی نے کہا گواہ لاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایک گھریلو سی چیز ہے، آدمی کے اپنے ذاتی استعمال کی چیز ہے۔ اب غیروں کو کیا پتا، اپنے گھر کے لوگوں کو کچھ پتا ہو کچھ نشانی؟ تو ایک اپنا غلام اور ایک اپنا بیٹا گواہی میں پیش کیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہ بیٹے کی گواہی قبول کی جاتی، نہ غلام کی گواہی قبول کی جاتی، اس لیے یہ زرہ یہودی ہی کے پاس رہے گی۔ دیکھو دوست، انصاف۔ یہودی کو معلوم تھا کہ ہاں یہ علی کی زرہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسلام کی خوبی اس کے دل میں بیٹھی، اور اس نے وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ انصاف، اس سے اسلام کی خوبی بھی آپ کو معلوم ہو رہی
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم۔ دوستو ایک اور واقعہ ہے، واقعات تو بہت ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جی، دل میں بیٹھ جانے والا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ روس کا ایک علاقہ ہے، تاشقند، سمرقند، روس میں ہے۔ یہ سمرقند کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں اسلامی فوج نے اس کو فتح کر لیا اور اسلامی فوج اس میں داخل ہو گئی، فتح کر لیا۔ وہاں کے جو یہودی عیسائی عالم تھے انہیں پتہ تھا کہ اسلام کس قدر انصاف کرتا ہے، اور اسلام میں جنگ بھی یہ محض تباہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، محض تباہی نہیں ہے، اور اسلام محض علاقوں کو قبضہ کرنے اور اپنے حدود، اپنی سرحد بڑھانے کے واسطے جنگ نہیں کرتا جی، بلکہ کہاں کے لیے کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں تم کو انسانی ظلم سے نکال کر اسلامی عدل اور انصاف میں داخل کرنے کے لیے۔ حکومتوں کی طرف سے، حاکموں کی طرف سے، قانون کی طرف سے جو ظلم دنیا پر انسانوں پر کیا جا رہا ہے، اس ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف، اسلام کے انصاف میں تم کو داخل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے اسلام میں، اور یہاں پر اس وقت جو جرنیل ہے، جو سپہ سالار ہیں، انہوں نے ان قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور یہی دہائی دی کہ قانون کے خلاف، انصاف کے خلاف جنگ کر کے انہوں نے ہمارے علاقے فتح کر لیے ہیں، آپ سے ہم اس سلسلے میں انصاف چاہتے ہیں۔ تو ان کا قاصد، ان کا فرستادہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا اور وہ خط ان کو دے دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط پر اسی وقت جواب لکھا۔ کیا لکھا؟ انہیں معلوم تھا، لشکر تو ان کا بھیجا ہوا تھا، انہوں نے اس میں جو ایک عالم تھے، قاضی تھے، ان کو خطاب کیا، ان کو خط لکھا کہ مجھے یہ خط پہنچا ہے، تم اس کی تحقیق کرو اور اس سلسلے میں سمرقند والوں کو انصاف دلاؤ۔ یہ لکھا۔ تو وہ خط جواب لے کر واپس پہنچ گئے سمرقند، اور جس نے یہ خط بھیجا تھا، جس پادری نے خط بھیجا تھا، ان کو جا کے سونپ دیا۔ ان کو بھی کچھ امید نہیں تھی کہ انصاف ہوگا، اور یہ بھی یہ جملہ اور یہ چھوٹا سا جواب اتنا اثر انداز ہوگا۔ تو انہوں نے ان قاضی صاحب کو تلاش کر کے وہ خط ان کو سونپ دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ ہاں عمر بن عبدالعزیز ہی کا یہ حکم ہے اور انہی کا یہ فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت جو اس وقت کے جنرل تھے، سپہ سالار تھے، ان کو طلب کر لیا اور پوری صورتحال ان کو بتائی۔ اب تحقیق ہونے لگی کہ اسلامی اصول کی پابندی کے ساتھ ملک فتح کیا گیا یا ان کی خلاف ورزی کر کے یہ ملک فتح کیا گیا جی۔ تو بات یہ پہنچی کہ اسلام میں جو قانون ہے اس کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ اسلام میں کیا قانون ہے وہ بھی سن لو۔
اس لائن سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی اور اسکول کالج کے پڑھنے والے نوجوان بھائی وہ سن لیں کہ ان کو اس کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو اسلام میں قانون یہ ہے کہ جس ملک سے ہمیں اندیشہ ہے، جس ملک سے ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر بدامنی پھیلائے گا یا اسلام اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ مذہب پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، تو ہم اس کے پاس اپنا یعنی قاصد بھیجیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی تم ہم سے صلح کر لو، نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑنا، نہ تم ہمارے معاملات میں ہستक्षेप کرنا، دخل اندازی کرنا، اور نہ ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی کریں گے۔ تم اپنے دین پر ہاں میں کچھ بات رہ گئی، پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم بھی ہمارے بھائی اور ہم تمہارے بھائی، جو نفع نقصان ہمارا وہی نفع نقصان تمہارا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے برابر کے۔ اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہم سے صلح کر لو، نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑنا، نہ ہم تمہارے ملک میں بدامنی پیدا کریں گے نہ تم ہمارے ملک میں بدامنی پیدا کرنا، نہ تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنا نہ ہم تمہارے معاملات میں دخل اندازی کریں گے۔ یہ مطلب ہے صلح کا۔ اور اگر وہ ان دونوں باتوں سے انکار کر دے اور وہی جس کو تخریبی کارروائیاں کہتے ہیں اپنی جاری رکھیں، تو اس کے بعد پھر تلوار کے سوا پھر چارہ نہیں، پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر نہ تو اسلام پیش کیا گیا اور نہ ہی صلح کی پیشکش کی گئی، اور بس جنگ شروع کر دی گئی اور ملک فتح کر لیا گیا۔ تو قاضی نے یہ فیصلہ دیا کہ اسلامی لشکر سمرقند کو خالی کر دے اور اس کی حدود سے باہر چلا جائے، اس کے بعد وہ اسلامی قانون کے مطابق جنگ کرے، یعنی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو صلح کی دعوت دے، اور صلح کی دعوت بھی نہ دے یہ قبول کرے تو پھر ان سے جنگ کی جائے۔ تو دیکھو اللہ کے حکم کا احترام، قاضی کے حکم کا احترام، یا کہو شریعت کے حکم کا احترام اتنا تھا کہ اس سپہ سالار نے قاضی کے حکم کو تسلیم کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ سمرقند خالی کر دے۔ چنانچہ سمرقند خالی کرنے کا حکم دیا گیا اور فوج واپس ہونے لگی۔ تو چونکہ جیسے آپ نے محمد ابن قاسم کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے تاریخوں میں، کہ ان کے انصاف کی وجہ سے لوگوں نے ان کی مورتی بنا کر مندروں میں رکھ کر پوجنا شروع کر دیا تھا، ان کے انصاف کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی وہاں کے لوگ ان کو رخصت کرتے وقت رو رہے تھے اور دعا دے رہے تھے کہ اللہ تمہیں پھر واپس لا۔ سمرقند کے لوگ جب اسلامی لشکر سمرقند کے حدود سے باہر نکل گیا، اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اسلام قبول کر لیں، اور پورا کا پورا سمرقند اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، ایمان قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ چلو دوستو، یہ بات تو ہو گئی، میں اپنی ساری بات شروع سے اب تک کی لوٹاتا ہوں، دہراتا ہوں بہت مختصر الفاظ میں۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر نفع نقصان کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ آخرت کو بھی شامل رکھو اور پھر نفع نقصان کا فیصلہ کرو، اور آخرت کو ترجیح دو، آخرت کو آگے رکھو، آخرت کو مقدم کرو، کہ وہاں کا نقصان بھی اور سزا بھی بہت زیادہ ہے
اور وہاں کا نفع اور فائدہ اور ثواب اجر و انعام بھی بہت زیادہ ہے، اس کو سامنے رکھو۔ نمبر 2، اسلام کا حکم خواہ اس وقت ہماری مرضی کے خلاف ہو، چاہے ہماری مرضی کے موافق، چاہے ہمیں اس میں نفع نظر آ رہا ہو، چاہے ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، ہم اس کو ناپسند نہ کریں، ہم اس کو قبول کریں۔ بالفرض اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو توبہ کریں۔ اور میرے دوستو، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم اور بہت اہم حکم، اور کتنا بڑا حکم، یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا اور کتابیں اتارنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم کیا جائے، انصاف کو عام کیا جائے۔ تو دیکھو، ہم ہمیشہ سچ بولیں اور انصاف کریں، چاہے وہ ہمارے خلاف پڑے۔ جھوٹی گواہی ہرگز نہ دیں۔ ویسے جھوٹ بھی بہت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹی گواہی اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیشہ انصاف کریں اور انصاف کی بات کہیں۔ دیکھو، ایک بات اور یاد آ گئی، کہہ دوں، بہت کام کی بات ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہونے لگے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر اگر ہم سے کوئی چیز ہڑپ لی جاوے، ہم کو جیل بھیج دیا جاوے تو کیسا لگے گا؟ اور میرے دوستو، جب جھوٹی گواہی کا اور ناانصافی کا رواج ہو جاوے گا، پھر کون بچے گا؟ پھر اچھے لوگ بچ جاویں گے؟ پھر اچھے لوگ بچے نہ برے لوگ بچے۔ اب دیکھو کتنی اہم، کتنی ضروری بات ہے یہ۔ اور جب جھوٹی گواہی دی جانے لگیں گی اور جب ناانصافی کی جانے لگے گی تو اللہ رب العزت ایک سزا دنیا میں دیں گے، اور وہ سزا کیا ہے؟ ظالم حاکم مسلط کر دے گا۔ جو پڑھتے سنتے ہیں آپ نے 1 منٹ کا مدرسہ، گناہوں کے نقصانات، اس میں بھی لکھا ہے ناحق فیصلے کرنے سے، ناانصافی کے ساتھ فیصلے کرنے سے ظالم حاکم مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں یہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، مختصر طور پر میں آپ سب کو پھر ایک بات اور بتاتا ہوں جو پہلے بھی بتائی تھی میں نے۔ جی، دین ہمارے اندر کس طرح آ گا؟ جو ہم نے سنا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے کیسے بن جائیں؟ جی، تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس کے واسطے 5 کام ہیں جو خود اپنی ذات میں بھی عبادت ہے اور پوری شریعت پر، پورے دین پر عمل عمل کو آسان بنانے والے۔ نمبر 1، علم دین سیکھنا، دین کے احکام اور مسائل کو جاننا۔ مثلا آج آپ نے بہت سی باتوں میں سے 2 باتیں سنی، جھوٹی گواہی کی برائی سنی اور ظلم کی مذمت سنی، انصاف کی خوبی اور بھلائی سنی، انصاف کا حکم سنا آپ نے۔ تو دیکھو اب آپ کے دل میں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ عمل کا جذبہ ضرور پیدا ہوا ہو، اور بھی کچھ نہیں تو جھوٹی گواہی دینے کو آپ دل ہی دل میں برا ضرور سمجھ رہے ہوں گے، ناانصافی کو دل ہی دل میں آپ برا ضرور سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ فائدہ کس چیز کا ہوا؟ یہ فائدہ ہوا علم کا۔ جب اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کا ثواب، اس کا عذاب معلوم ہوا تو مومن کا دل پنگلے گا۔ علم۔ اور دوسرے میرے دوستو، ذکر۔ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت دیر ذکر ضرور کیا کرو۔
یہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، دل کے زنگ اور میل کو دور کرتا ہے، دل کو صاف اور نورانی بناتا ہے۔ جی، جس طرح اس اینٹ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور شیشے میں آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، فرق وہی ہے۔ اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کثافت ہے، اس کے اندر صفائی ہے۔ ذکر سے دل صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح نورانی ہو جاتا ہے، اور برائی کو برائی سمجھنے لگتا ہے اور بھلائی کو بھلائی سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے بغیر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر صفائی آتی ہے، دل کے اندر نرمی آتی ہے، نرمی، جس کو آپ یوں کہہ لو کہ حق بات قبول کرنے کا اس کے اندر داعیت جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دل کی سختی اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ تو ذکر کیا کرو، کتنا ذکر کیا کرو، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ذکر کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن میں بالکل شروعات میں ابتدا کہاں سے کی جائے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لیا کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، صبح پڑھ لیا کرو، شام کو پڑھ لیا کرو، صبح شام دونوں وقت پڑھ لیا کرو، ایک وقت پڑھ لیا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ جی، اور فرصت کے وقت بیٹھ کر ایک جگہ 3 تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 تسبیح 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے کی، بلکہ جلدی 10 منٹ سے بھی پہلے کام ہو جائے۔ یہاں سے شروعات کر دو ذکر۔ اور ایک اور ہے چھوٹا سا عمل، وہ بھی بہت فائدے کا ہے۔ جی، ہر نماز کے بعد سنتوں سے اور نفلوں سے فارغ ہو کر وہ تسبیح پڑھ لیا کرو جو فجر میں اور عصر میں پڑھی جاتی ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرو، سنتوں سے اور نفلوں سے فارغ ہو کر۔ بس یہاں سے بات شروع کر دو، ہے تو اسی کا حصہ وہ بھی، یہ بھی فائدہ ہوگا جو ان سے میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ دل کا سکون ملے گا آپ کو۔ جتنا بھی رنج و غم ہوگا وہ کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا، دل کو سہار ہوگی اور صبر کا ثواب ملے گا۔ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر گنتی کے یا حیو یا قیوم، یا تو اتنا، یا اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ملا لیا، یہ پڑھا۔ اللہ کا کوئی اور دوسرا نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھا کرو۔ اس کے جو بے شمار فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، دھیان ذکر کی طرف رہتا ہے۔ اور اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو رنج غم میں، خیالات میں، تفکرات میں ڈوبا رہتا ہے دل، اور بڑھتا ہی بڑھتا ہے، وہ گھٹتا نہیں، بڑھتا ہی بڑھتا ہے، حتیٰ کہ دل دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ پھر برے برے خیالات آنے لگتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن تو 24 گھنٹے کی رہتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف دھیان رکھو، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے بغیر گنتی کے اللہ کا نام لو۔ تو دوستو 2 چیزیں بتائے، علم اور ذکر۔ تیسری چیز وہ مجاہدہ۔ مجاہدہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے میں جتنا چاہے زور پڑے،
جتنی چاہے مشقت ہو آپ اس مشقت کو برداشت کریں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور اس مجاہدے کے بعد، اس مشقت کے برداشت کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے اس حکم پر، خاص طور سے اس حکم پر عمل کرنا آسان کر دوں گا۔ میں اس کو بھی آیات اور احادیث سے سمجھاتا آپ کو، لیکن وقت نہیں ہے۔ بہرحال مجاہدہ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جو دشواری ہو، جو مشقت ہو، جو نقصان ہو، برداشت کر لو، اس کے تم مجاہدہ۔ کچھ دنوں کے بعد ہی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تین چیز، اور چوتھی چیز اللہ والوں کی صحبت، جن کو تم عمل کرتے بھی دیکھو، جن کی تم باتیں بھی سنو، ان کی صحبت۔ صحبت کا مطلب یہی ہے جو اس وقت آپ تشریف لائے ہیں، باتیں سن رہے ہیں۔ ملاقات بھی کیا کرو کہ ملاقات کرنے میں کچھ وہاں بے تکلف عمل، بے تکلف باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے زیادہ قریب ہوتی ہیں سمجھنے میں۔ جی صحبت، چار چیزیں ہو گئی۔ اور پانچویں چیز آخرت کی فکر، فکر آخرت، جس کو میں نے اپنے بیان میں آج بھی 2 مرتبہ آپ کے سامنے کہا، اور وہ یہ کہا کہ صرف اس دنیا کو سامنے رکھ کر نفع نقصان کا فیصلہ نہ کرو، اس دنیا کو، اس زندگی کو سامنے رکھ کر راحت مشقت کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ آخرت کو بھی سامنے رکھو کہ اس روح کے لیے موت نہیں ہے، اب یہ تو اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے گی۔ اس روح کے لیے، یہ روح ختم نہیں ہوگی، ہم ختم نہیں ہوں گے، موت تو آ جائے گی، اس جسم سے تو یہ روح نکل جائے گی، لیکن یہ روح ختم نہیں ہوگی، عالم برزخ میں بھی موجود ہوگی، پھر عالم آخرت میں بھی موجود ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ اچھا، مجاہدے کی بات تو آسان بتائی دی تھی آپ کو، فکر آخرت کیسے پیدا ہو؟ اول تو ماشاءاللہ آپ نے بیان سنا، ان باتوں ہی سے ضرور آپ کے اندر فکر پیدا ہوئی۔ اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی آسان کتاب ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے، ہندی میں بھی دستیاب ہے، اس کو پڑھ لیا کرو، اس کو سن لیا کرو، آخرت کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ پانچوں کے پانچوں کام خود اپنی ذات میں بھی عمل ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کے بعد دین سیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بار بار کا ہماری یہ سنا ہوا ہے۔ اور مجاہدہ، چلو ایک آیت سنا دو آپ کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو شخص ہمارے بارے میں مشقت اٹھاوے گا، ہم اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیں گے۔ جی دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت۔ دیکھو عربی کا ایک شاعر ہے جو اس نے ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے مضمون، اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نیک لوگوں سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اور آخرت کی فکر بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی توحید اور آخرت کے حالات جتنے بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، اسی وجہ سے۔ بس اب ہم دعا کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ ان باتوں پر عمل کرنے کے ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں اور ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم بلکہ کم ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بغیر عوض بغیر بدلے کے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو بے شمار عطا فرماتا ہے، اور جو نہیں مانگتا تو اس کو ناپسند کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس کرنا تجھے پسند نہیں ہے۔ اے اللہ بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بار بار معاف فرمانے والا ہے۔ ہر اچھی صفت، ہر کمال کی صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے، ہر نقص سے ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری یعنی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ اور مزہ ہم کو عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان والوں کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اور منافقوں کی، نافرمانوں کی، کافروں کی تمام صفات ہمارے اندر سے تو نکال دے۔ اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے وعدوں پر یقین عطا فرما، اپنے وعدوں پر پکا سچا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف عطا فرما جو گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، پلک جھپکنے کے برابر نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی اطاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جیسی بھی عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں،
اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ زیادہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز پڑھنے پر ہماری مدد فرما، قرآن کی تلاوت کرنے پر ہماری مدد فرما، اور دوسرے تمام نیک و بھلے کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ کریم لوگ کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، اے کریم آقا ہماری ناقص عبادت قبول فرما، کامل کا ثواب عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تجھے پورا پورا اختیار ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ اے اللہ اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہم پالنے والے، ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، کمزوری میں، جب ہاتھ پاؤں جواب دینے لگے، جب دل و دماغ جواب دینے لگے، اے اللہ جب ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیے، اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ اس وقت بھی سب ضرورتیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، کوئی بات تجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اپنے اپنے دل میں اپنی اپنی مرادیں لیے ہوئے ہیں، پورے یقین کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے گھر میں اسی لیے جمع ہوئے ہیں، تیرے سامنے اسی لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ تجھی سے امید وابستہ ہے، تجھی سے تیری ذات پہ یقین ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے قادر مطلق، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، ان کو تھامنے والے، ان کو چلانے والے، اے اللہ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، اور جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اللہ اس میں ترقی عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نبھا والے نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح میں کوئی بھی رکاوٹ ہے اس ہر رکاوٹ کو دور فرما اور غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا۔ اے قادر مطلق اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ان کو ملک و ملت کا خادم بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔
اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ بڑوں کی عزت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ عزت کی، راحت کی، عافیت کی زندگی عطا فرما، اور مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور جب آخری وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے بخش دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب اعزاء اقربا بہن بھائی سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ان کو دین کی اچھی صحیح سمجھ عطا فرما، ایمانی غیرت ایمانی حمیت ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما، ان کو تمام بری عادتوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو گناہ جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اے اللہ ان میں ہمارے نوجوان بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے خاص فضل سے ان تمام برائیوں سے ان کو بچا لے، اے اللہ تمام عیبوں سے تمام برے کاموں سے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، مدارس کی مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ان کے سازشوں میں ناکام فرما، ان کے منصوبوں میں ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کی طاقت کو بکھیر دے۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں اے اللہ امن و امان پیدا فرما، اور امن و امان کو نقصان پہنچانے والے اور امن و امان کو برباد کرنے والوں کی اے اللہ مضبوط ہاتھوں سے پکڑ فرما دے، مضبوط ہاتھوں سے ان کی پکڑ فرما دے۔ اے اللہ کل عالم میں اور خصوصاً ہمارے بستی میں اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ بچے بڑے مرد عورت سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بھی تیرا نیک بندہ ہے اے اللہ اس کے واسطے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما،
ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔